رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں آج آپ کے سامنے شکر گزاری کی عبادت اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اگر اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دو عبادتوں کا ذکر کیے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میری شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ دو عبادتوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے اللہ
کا ذکر کرنا ایک عبادت، دوسری عبادت اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ دو عبادتوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اور یہ دونوں عبادتیں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی جہاں اللہ کا ذکر رہے گا وہاں اللہ کا شکریہ بھی ادا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا وہی بندہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، جو بندہ ذاکر ہوگا وہی بندہ شاکر بھی ہوگا۔ یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں عبادتیں ایک جگہ اللہ جمع کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عبادتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ جس کے اندر اللہ کو یاد کرنے کی صفت پائی جاتی ہے اس کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی بھی صفت پائی جاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ جو دوسری عبادت ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ کتنی اہم عبادت ہے، اس پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، زندگی میں ہم جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ہماری زندگی کے محنت کا خلاصہ اللہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے بندے کو دونوں راستے بتلا دیے۔ بندہ جو زندگی میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، بندے کے لیے اللہ نے دونوں راستے بتلا دیا۔ ایک شکریہ کا راستہ، فرما برداری کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا راستہ، دوسرا نافرمانی کر کے اللہ کا ناشکرہ بندہ بننے کا راستہ۔ یہ بندے کی مرضی ہے، بندہ چاہے تو اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کے شکریہ کا راستہ اختیار کرے، یا پھر بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ اب بندے پر منحصر ہے، اگر بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اگر بندہ نافرمانی کر کے ناشکرہ بنے گا تو اس کے لیے پھر خطرناک عذابات کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو بندہ شاکر بننے کی کوشش کرنا چاہیے، شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم یہ جو دیکھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ رات کا آنا، یہ دن کا نکلنا، یہ رات کے آنے کو بھی اور دن کے نکلنے کو بھی اللہ کے شکر گزاری کے پیغام کے طور پہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ یہ رات کے بعد کا دن آنا، یہ دنوں رات کا رد و بدل، یہ دنوں رات کا رد و بدل، اس کے اندر سامان ذکر بھی ہے اور سامان شکر بھی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے کہ رات بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دن بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رات صرف رات رہے گی تو انسان کے لیے نقصان ہے، اور دن صرف دن رہے گا تو بھی انسان کے لیے نقصان ہے۔ رات میں انسان کے کرنے کے کام الگ ہوتے ہیں اور دن میں انسان کے کرنے کے کام الگ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے رات بھی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ دن کا آنا بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ شکر گزاری یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کتاب و سنت کے اندر، کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، کتاب و سنت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ شکر گزاری بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ پیغمبر اللہ کے قریبی بندے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے انسان آئے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی صفت اللہ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، انہو کان عبدا شکورا، یہ بہت شکریہ ادا کرنے والا بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ شکریہ ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، ابراہیم یہ ایسا کیسا بندہ تھا، یہ ابراہیم اس کو ملی ہوئی نعمتوں پر
شکریہ ادا کرتا تھا. تو دیکھو پیغمبروں کے ذکر کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ میرے پیغمبر میرا شکریہ ادا کرنے والے تھے. اور خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے فَاعْبُدْ رَبْ وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. تم اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. تو آپ غور کرے جلیل القدر پیغمبر، انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبروں کی زندگیاں جب شکر گزاری سے تعبیر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری یہ معراج عبادت ہے، یہ بندگی کے اعلیٰ مقام ہے یہ شکر گزاری. تو لہٰذا محترم بھائیو یہ شکر گزاری کی عبادت کو معمولی نہ سمجھو. زندگی میں اللہ کی جو بھی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کا احساس کرو، اس نعمت کو یاد کرو تو پھر اللہ کا شکریہ ادا ہم کریں گے. تو شکر گزاری کی عبادت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ احساس نعمت نہ ہو. میری بات کو غور سے سننا، شکر گزاری کی عبادت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ احساس نعمت نہ ہو. اللہ نے ہم کو جو جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کا احساس اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر ہم شکر گزار بندے نہیں بن پائیں گے. سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرو. نعمتوں کا احساس بہت ضروری ہے محترم بھائیوں. اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے زندگی میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اس کو گننا چاہیں تو بھی گن نہیں سکیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے، بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے اللہ کی. ارے محترم بھائیو ہمارے پاس اگر بنگلے نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اچھا کاروبار نہیں کوئی بات نہیں، صرف ہمارا وجود اس پر غور کر لو تو نعمتوں کا احساس ہو جائے گا. سر سے لے کر پیر تک اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے وجود میں ہیں. سر سے لے کر پیر تک اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. اگر اس پر غور کریں گے تو ہمارے اندر پھر احساس نعمت پیدا ہو جائے گا. یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، جی یہ سر، یہ ہاتھ، یہ پیر، ارے کتنی نعمتیں میں آپ کو گناؤں. یہ سونگھنے کی طاقت، یہ سننے کی طاقت، یہ چکھنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ سر کے اندر دماغ کی قوت، یہ ہاتھوں کے اندر کام کرنے کی قوت، یہ پیروں کے اندر چلنے کی طاقت، یہ جسم کے جوڑے، کتنی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے. دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کی نعمت اگر چلی جائے انسان کتنا پریشان ہو جاتا. یہ سونگھنے کی طاقت، ناک اللہ نے جو بنائی اس کے اندر جو سونگھنے کی طاقت رکھا ہے وہ سونگھنے کی طاقت تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. یہ سننے کی جو طاقت ہے، یہ سننے کی طاقت اگر ختم ہو جائے تو بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے. اب غور کریں محترم بھائیوں، ایک ایک نعمت کا اگر احساس کریں گے تو پھر ہمارے اندر نعمت کا احساس پیدا ہو جائے گا. تو یہی اصل چیز ہے محترم بھائیوں کہ احساس نعمت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام انہی نعمتوں کا احساس کر کے یہ دعا پڑھتے تھے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ میں نے صبح کی ہے اور جو جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہے، مجھے ہی نہیں بلکہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق کو جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے یہ سب نعمتیں تیری طرف سے ہے. وحدک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. ان نعمتوں کو نوازنے میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی دیا ہے یہ نعمتیں.
فلک الحمد ولک الشکر، تیری ہی میں تعریف کرتا ہوں، تیرا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے اس احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھا ہے؟ صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، لیکن یہ دعا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اور جب شام کرتے تو اللہ کے نبی شام میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، میں نے شام کیا ہے، آج شام کو جو نعمتیں مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کو ملی ہوئی ہے، یہ سب تیرے طرف سے ملی ہوئی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تیرا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعمتوں کو پانا بڑی بات نہیں ہے محترم بھائیوں، نعمتوں کو پا کر اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اصل چیز ہے، اور نعمتوں کا احساس یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے اندر نعمتوں کا احساس پیدا کرو۔ ہارون رشید مشہور بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ عباس ہارون رشید مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پانی کو طلب کیا، پانی مانگا۔ جب اس نے پانی مانگا تو وہاں پر جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ، بادشاہ کے آس پاس بیٹھنے والوں میں ایک واعظ تھا، نصیحت کرنے والا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، اے بادشاہ، تم گلاس پانی مانگ رہے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ گلاس پانی اگر تمہیں نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ ایک گلاس پانی اگر تمہیں نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ اس گلاس پانی کو پانے کے لیے میری جتنی بھی سلطنت ہے، جو حکومت میری ہے، جہاں تک میری حکومت پھیلی ہوئی ہے، جتنا بھی میرا مال ہے، اس گلاس پانی کو پانے کے لیے آدھا مال میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پانی کی نعمت کا احساس اس کے دل میں تھا۔ ایک گلاس پانی بھی ایک کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، بادشاہ کو معلوم ہے، اور اس نعمت کا احساس اس کے دل میں تھا، اسی لیے اس نے کہا یہ گلاس پانی کو پانے کے لیے میں آدھی حکومت کو بھی میں بیچ دوں گا، آدھی سلطنت کو بھی میں بیچوں گا اس گلاس پانی کو پانے کے لیے۔ تو آپ غور کریں، یہ نعمت بہت بڑی چیز ہے۔ نعمتوں کا احساس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم لوگوں کو نعمتوں کا احساس نہیں۔ اللہ کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، آرام سے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کا احساس ہم کو نہیں ہے۔ اگر نعمتوں کا احساس ہم کو ہو جائے تو صبح شام سجدے میں گر کر پڑے رہیں گے۔ ہم کو احساس نہیں نعمتوں کا احساس کیجئے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہے، ہمیشہ ان نعمتوں کا احساس کیجئے محترم بھائیوں۔ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم کو چاہتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا صحابہ کو سمجھانے کا، صحابہ کو نصیحت کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ میں تم کو چاہتا ہوں اور میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، زندگی بھر اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ جب تم فرض نماز پڑھو تو فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں تیرے اچھے طریقے سے عبادت کروں، تیرا شکریہ ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں کیا؟ اس پر غور کرنا ہے۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں، نماز پڑھ لی ہے، کیا ہوتا ان کو معلوم نہیں۔ مسجد میں آتے لیٹ سے اور جاتے جلدی، نماز جماعت کھڑے ہونے کے بعد آتے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی فوراً بھاگ گئے۔ نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ یہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ جس نماز میں سکون ہو، اطمینان ہو، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد نعمتوں کے احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھے،
रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तौफीक मांगता हूँ कि मैं हमेशा तेरी इबादत करूँ अच्छे तरीके से और तेरा शुक्रिया अदा करूँ। तो लिहाजा ज़िंदगी भर याद रख लीजिए कि नेमतों के एहसास के साथ ये दुआ हमेशा पढ़ते रहना। अब जब बात आई शुक्रगुजारी के, तो शुक्रगुजारी के तकाजे क्या हैं? सही मानों में हम अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं, ये बहुत अहम बात मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है आप मेरी बातों को गौर से सुने, तवज्जो को इधर उधर ना फेरे। शुक्रगुजारी के तकाजे क्या हैं? हम अल्लाह का सही मानों में कैसे शुक्रिया अदा कर सकते? सबसे पहली चीज़ मोहतरम भाइयों के शुक्रगुजारी के तकाज़ों में पहला तकाज़ा अल्लाह की नेमतों का एहसास करके हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें। एक लुक़मा भी हम खाते हैं तो उस लुक़मे की नेमत का एहसास करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। एक पानी का घूंट भी हम पीते हैं, वो पानी के घूंट की नेमत का एहसास करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अल्लाह ने जो जो नेमतें हमको दिया है तो उन नेमतों का एहसास करके उसका शुक्रिया अदा करना, ये सबसे पहला तकाजा है शुक्रगुजारी का। और शुक्रगुजारी के तकाज़ों में से ये भी है, यानी जो पहला तकाजा है इसी के अंदर ये भी बात है कि अल्लाह की नेमतों को पाकर जिस तरीके से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आजमाइश अगर हमारे ऊपर आती है, आजमाइश के दौर में भी, मुसीबतों में भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ना भूले। ये बहुत अहम बात है। लोग नेमतों में तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लेते, अच्छा अल्लाह व्यापार अच्छा चलता है, घर के अंदर अच्छा माहौल है, कोई कमी नहीं है, घर में अच्छे रिश्ते आते हैं, नेमतों में तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते बंदे। लेकिन नेमतों में शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हमारे ज़िंदगी में कोई आजमाइश की घड़ी आई, मुसीबत की घड़ी आई, वो आजमाइश के घड़ी में भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ये बहुत अहम चीज़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिर्मिज़ी की हदीस के अंदर फरमाते हैं कि जब किसी का बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद गोद का बच्चा इंतकाल हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में, 1 साल में किसी का बच्चा इंतकाल हो जाता है, अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, जा मेरे बंदे के पास जाकर देख मेरा बंदा क्या करता है। फरिश्ता आता है बंदे के पास, बंदा क्या करता है, उसका बच्चा जो गोद का बच्चा था, अभी पैदा होकर 6 महीने या साल हुआ था, इंतकाल हो गया, तो बंदा क्या करता है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। फरिश्ता अल्लाह के पास जाकर कहता है, ऐ अल्लाह तू तेरे बंदे के पास मुझे भेजा, मैं जाकर देखा तेरे बंदे को, उसका गोद का बच्चा इंतकाल हो गया, उसके ऊपर मुसीबत आई, परेशानी आई, तकलीफ आई, उसके बावजूद भी सबसे पहले वो तेरा शुक्रिया अदा किया, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो अल्लाह कहता है फरिश्ते से, जा फरिश्ते जा, और ये बात याद रख ले, इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है, मेरा बंदा तकलीफ में भी मेरा शुक्रिया अदा किया है, तो याद रख ले मेरे बंदे के लिए तू जन्नत में एक घर बना दे और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दे, यानी तारीफ करने वाले का घर। अल्लाहु अकबर। जब मुसीबत में जब हम अल्लाह को याद करते हैं, तकलीफ में अल्लाह को याद करते हैं, मुसीबत आने पर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाने का वादा कर रहे हैं। गोद का बच्चा इंतकाल होने पर सब्र करना ये मामूली सब्र नहीं है। तकलीफ में, मुसीबत में अल्लाह की तारीफ करना ये मामूली तारीफ नहीं है। जब गोद का बच्चा इंतकाल हो जाता है, बच्चा इंतकाल होते ही उसको जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई, जन्नत का टिकट मिल गया, उसके बावजूद भी अल्लाह कहता है मेरा बंदा बच्चे के इंतकाल पर मेरी तारीफ किया है सबसे पहले, तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना दो और उस घर का नाम रख दो बैतुल हम्द, ये तारीफ करने वाले का घर है। तो क्या मालूम हुआ मोहतरम भाइयों,
اچھی حالت میں رہے تو شکریہ ادا کرنا ہی اصل شکریہ نہیں ہے، وہ بھی شکریہ ہے، لیکن مصیبت آنے پر جو شکریہ ادا کرتے ہیں اس شکریہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی حالت میں رہنے پر جو ہم شکریہ ادا کرتے اس شکریہ کے مقابلے میں مصیبت کی حالت میں جو شکریہ ادا کرتے اس کی بڑی قیمت ہے، یاد رکھ لو۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولو، چاہے اچھی حالت میں ہو چاہے مصیبت میں ہو، آزمائش کی حالت میں ہو، ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے محترم بھائیوں؟ اچھی حالت میں تو اللہ یاد آتا، مصیبت میں اللہ یاد نہیں آتا، مصیبت میں اللہ کو بھول جاتے اور اللہ کے بارے میں غلط گمان لے کر جیتے۔ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے کہ میرے زندگی میں ہی یہ پریشانیاں کیوں لاتا کہ میرے زندگی میں یہ آزمائشیں کیوں لاتا کہ بول کے یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ لہٰذا اس سوچ کو پہلے ختم کرو۔ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھیں گے آزمائشوں میں مصیبتوں میں میرا بندہ میری بندی میری تعریف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا شکریہ کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اچھی حالت میں جس طریقے سے ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آزمائشوں کے دور میں بھی مصیبتوں کے دور میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولے محترم بھائیوں۔ اور شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں اس میں سے ایک تقاضا، جو بھی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کو اپنی طرف ہرگز منسوب نہ کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے۔ جو بھی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے کبھی یہ نہ بولے میں اتنا بڑا آدمی بن گیا، میں اتنا مالدار ہو گیا، یہ میرے پلاننگ سے، یہ میرے منصوبے سے، نہیں، ہرگز نہیں۔ نعمت کو اپنی طرف منسوب نہ کرے۔ یہ تو قارون کی عادت ہے۔ جب اچھے لوگوں نے، نیک لوگوں نے قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو اس احسان میں غریبوں کا خیال رکھ، صدقہ و خیرات کر، تو قارون کیا بولا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو کہ اللہ کا احسان میرے اوپر ہے، نہیں، یہ میرے پلاننگ سے میں کمایا ہوں۔ قارون کی عادت تھی یہ۔ قارون نے کہا جو بھی میرے پاس مال ہے، جو بھی خزانے ہیں، یہ میرے پلاننگ سے میرے پاس آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کے خزانے بھی زمین میں دھس گئے، وہ بھی زمین میں دھس گیا۔ یہ قارون کی صفت ہے، یاد رکھ لو۔ جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کو کس کی طرف منسوب کرنا؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ کتنی بھی بڑی نعمت ملی کیوں نہ ہو، فوراً کہنا میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اللہ کی توفیق میرے اوپر ہوئی ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم نہیں ہوتا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اللہ کی توفیق نہیں ملتی تو مجھے یہ نوکری نہیں ملتی تھی، اللہ کا کرم نہیں ہوتا تو میں آج یہ اسٹیج پر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ کی توفیق میرے اوپر ہوئی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل میرے اوپر ہوا، آج میں اچھی حالت میں ہوں۔ ہمیشہ اپنی نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرنا؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ ہرگز یہ نہیں بولنا یہ میری محنت سے میں کمایا ہوں، میری کوشش سے میں کیا ہوں، میری پلاننگ سے میں کیا ہوں، نہیں۔ محنت کرو، کوشش کرو، لیکن نعمت جب ملتی ہے تو نعمت کو کس کی طرف منسوب کرنا؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور اسی سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے قرآن مجید میں۔ اللہ جہاں قارون کا قصہ بیان کیا، قارون خزانوں کو پا کر اپنی طرف منسوب کیا، وہی سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے خزانوں سے نوازا تھا، ہر طرح کی نعمت ان کو ملی ہوئی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کیا بولے؟ نعمتوں کو پا کر کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ بلقیس جو یمن میں رہتی تھی، یمن میں بلقیس رہتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس رہنے والے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ بلقیس کا تخت یمن سے فلسطین کو لے کر آنے میں کتنا وقت لگا؟ پلک جھپکنے کا وقت لگا۔ پلک جھپکنے تک وہ یمن سے فلسطین تک
اس کا تخت لے کر آ گئے. کتنے کلومیٹر؟ 3000 کلومیٹر. جانے کے لیے 1500 کلومیٹر, آنے کے لیے 1500 کلومیٹر. یہ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ کتنے دیر میں کر لیے؟ صرف پلک جھپکنے کے دیر میں. پلک جھپکنے کے دیر میں بلقیس کا تخت لے کر آ گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس. اتنی بڑی نعمت کو دیکھا تو سلیمان علیہ السلام فوراً کیا بولے؟ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے بولے, یہ میرے رب کا فضل ہے بولے. تو ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت کو کس کی طرف منسوب کرنا؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا. اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ میرے رب کا فضل میرے اوپر ہوا تو یہ نعمت ملی ہوئی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اظہار نعمت, یہ بھی ایک تقاضا ہے. یعنی اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے, اس کا اظہار بھی یہ اچھی چیز ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اس نعمتوں کو, اللہ کی نعمتوں کو بھی ظاہر کرو. یہ بھی شکر گزاری کا تقاضا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے محترم بھائیو؟ اللہ نے ہم کو اچھی حالت میں رکھا ہے, حیثیت والے ہیں. ہم جسم میں میلے کپڑے پہن کر, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, پرانے چپل پہن کر پھرتے ہیں نہیں. اللہ دیا ہے, اچھے کپڑے پہنو, اچھے چپل پہنو, یہ بھی ایک نعمت کا اظہار ہے, غلط نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار ہم سے جو جلنے والے لوگ رہتے ہیں, جلنے والوں کے سامنے نعمت کا اظہار کرنے سے بچنا ہے. حسد کرنے والے لوگوں کے سامنے نعمت کا اظہار کرنے سے بچنا ہے. اس کے علاوہ نعمت کا اظہار یہ بھی اچھی چیز ہے, اللہ نعمت کے اظہار کو بھی پسند فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں, شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے محترم بھائیوں, اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرو. یہ بہت ضروری بات ہے, بہت اہم بات ہے. اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ نے ہم کو مال سے نوازا ہے, اللہ نے ہم کو جائیداد سے نوازا ہے, اللہ نے ہم کو بہت سارا مال دیا ہے, بہت ساری چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہے. تو اس نعمت میں اپنے غریب رشتہ داروں کو شریک کرو. اگر ہمارا کوئی غریب رشتہ دار بیچارہ مسکین ہے, محتاج ہے, اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کرنے کے لیے نوکری نہیں ہے, کرنے کے لیے کاروبار نہیں ہے, اللہ ہم کو دیا ہے, اپنی نعمت میں اس کو شریک کر لو, اس کو شریک کر لو. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے, اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اور کیا کرے گا اللہ؟ تمہاری نعمت کو اور بڑھائے گا, اور بڑھائے گا. اگر آپ کے پاس مال ہے, جائیداد ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے غریب رشتہ داروں کو جائیداد میں کچھ حصہ دیتے ہیں, اپنے مال میں سے کچھ مال دے کر اس کو نوکری لگاتے ہیں. ہم غریب, اس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے, گھر نہیں ہے, اس کو گھر بنا کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو دیا ہے تو اللہ کو یہ چیز اتنی پسند آتی ہے محترم بھائیوں, اللہ آپ کے مال میں اور بڑھوتری کرتا ہے, اور برکت دیتا ہے. آج میرے بیوی بچے, میں خوش رہا تو بس, میرے بیوی بچے خوش رہے تو بس, میرے رشتہ دار کیسے رہے تو مجھے کیا اس سے لینا دینا نہیں. یہ بہت غلط چیز ہے محترم بھائیوں. آج انسانوں کے اندر یہ جو پائی جاتی ہے یہ چیز, یہ بہت غلط چیز ہے. آج تمہارے پاس مال ہے, کل رہے گا یا نہیں رہے گا بھروسہ نہیں. اگر ہم آج اللہ ہم کو دیا ہے, ہم دوسروں کا خیال کریں گے, جب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تو اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہمارے کام آئے گا. یہ بات کبھی نہیں بھولنا. تو شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے؟ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا نہ بھولو, دوسروں کو شریک کرو. اللہ ہم کو دیا ہے تو اپنے لوگوں کا خیال کرو. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ایک زمانے میں اچھی حیثیت والے تھے, مالدار تھے, انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھانجے یا بھانجی کو یا اپنے رشتہ داروں کو جو غریب تھے اس کو گھر بنا کر دیے. جب وہ بوڑھے ہو گئے, مسکین ہو گئے, ان کے بچے تو پورے کینیڈا میں, امریکہ میں ہے, دیکھنے کے لیے قریب بچے کوئی نہیں ہے, تو جس کو گھر بنا کر دیے بھانجے کو, وہ بھانجا آخری وقت تک دیکھا. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, احسان کو یاد رکھتے ہیں لوگ. کہنے کا مطلب یہ ہے, آج اگر ہم کو اللہ نعمتوں سے نوازا ہے, اس نعمتوں میں
دوسروں کو شریک کر لو، دوسروں کو شریک کر لو، یہ چیز آپ کو کام آئے گی۔ اور آخری بات محترم بھائیوں کہ اللہ اگر ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا شکریہ ادا ہم کیسے کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے محترم بھائیوں، بندوں کے احسانات کو یاد رکھنا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہم پر احسان کیے ہوں گے، بندوں کے احسانات کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لوگوں میں سے جو لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا، اور جب بندوں کے احسان کی بات آئی تو یاد رکھ لو ہم پر احسان کرنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مصیبت میں ہمارے کام آیا ہے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے احسان کو کبھی نہیں بھلانا، مصیبت میں ہمارے کام آنے والے لوگوں کے احسان کو کبھی نہیں بھلانا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ محترم بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی جو ایک غیر مسلم تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، مطعم بن عدی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی تو وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان کو گئے، طائف کے میدان کو جا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن طائف کے لوگ نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر خون سے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مکے کو آتے ہیں، مکے کے لوگ آپ کا داخلہ روک دیتے ہیں، آپ کو اندر آنے سے منع کرتے ہیں، مکے کے کافر، مکے کے مشرک۔ ایسے وقت میں مطعم بن عدی آتا ہے جو مکے کے سرداروں میں سے ایک تھا، آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے نبی آپ میرے پناہ میں آئیے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے پناہ میں مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور مطعم بن عدی کا ایک اور احسان ہے کہ جب مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیے تھے، 3 سال تک مسلمان شیب ابی طالب میں پتے کھا کر زندگی گزارے تھے، کھانے کے لیے نہ کھانا تھا، پینے کے لیے نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پریشانی میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں 3 سال زندگی گزارے یہ شیب ابی طالب کے گھاٹی میں۔ تو شیب ابی طالب کے گھاٹی سے نکالنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں سے مطعم بن عدی کا بھی ہاتھ تھا۔ مطعم بن عدی نے بھی یہ کوشش کی تھی، کافر رہنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہونے کے باوجود بھی اس نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ وہ کعبۃ اللہ پر لٹکا ہوا جو خط تھا اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو یاد رکھے، اور اس کے احسان کو یاد رکھ کر جب جنگ بدر ہوئی، پہلی جنگ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ادھر مشرک 1000 تھے، اس کے باوجود بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی سے نوازا، مسلمان کامیاب ہوئے۔ جب مسلمان کامیاب ہوئے تو کافروں کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بن کر آ گئے۔ 70 لوگوں کو مسلمانوں نے پکڑ کر مدینے کو لے کر آیا۔ جب 70 لوگ مدینے میں قیدی بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو چھڑانے کے لیے فائن بننا تھا، فدیہ بننا تھا، چھڑانے کے لیے فدیہ بن کر لے جانا تھا۔ ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، یاد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے، مطعم بن عدی اس وقت تک زندہ نہیں تھے، انتقال ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی ان کے احسان کو نہیں بھولے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مطعم بن عدی کو یاد کرتے ہوئے کہا آج اگر مطعم بن عدی ہوتے اور ان 70 قیدیوں کے بارے میں یہ جملہ بول دیتے تو میں ان 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔
یہ ایک جملہ کافی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطعم بن عدی کے احسان کو یاد رکھنے کے لیے. احسان احسان ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو، چاہے مشرک کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو. جو بھی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے اس کے احسان کو کبھی نہیں بھلانا، یاد رکھ لو. احسان احسان ہوتا ہے محترم بھائیوں، احسان کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے. اگر ہم غور کریں گے ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسانات ہیں، ان تمام زندگی میں جتنے لوگوں کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان تمام لوگوں کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ سب سے بڑا احسان ہمارے ماں باپ کا ہے. سارے دنیا کے لوگوں کے احسانات ایک طرف، صرف ماں باپ کے احسانات ایک طرف. اسی لیے اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اللہ اکبر. اللہ اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کو جوڑا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ ماں باپ کا شکریہ کتنا ہم کو ادا کرنا چاہیے. آج ہم ماں باپ اپنے بچوں کو تو اچھا دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو بچوں کو ہمارے دل میں تکلیف آتی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ایک زمانے میں ہم بھی بچے تھے، ہمارے ماں باپ بھی ہم کو ایسے دیکھے ہوں گے جیسے ہم آج ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کا خیال کرتے ہیں. ایک زمانے میں ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی ہمارا خیال کیے ہوں گے، وہ کیوں یاد نہیں آتا ہم کو؟ تو ماں باپ کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ کے احسانات کو کبھی نہیں بھلانا. اور جتنا بھی شکریہ ادا کر لو ماں باپ کا کم ہے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے. پھر بھی آج ہم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نادانی، بہت بڑی نافرمانی ہے. آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنی بھی عبادت کر لو، آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہیں آپ کا باپ آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں. پہلے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ کو خوش کرو. تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہمارے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات ہیں ان تمام لوگوں میں ماں باپ کا احسان بہت بڑا احسان ہے. ہمیشہ ان کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.